کی شان، جس کا جبہ یہ شان والا ہے ان کی کیا شان ہوگی. لیکن یہ شیخ خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ اتفاق سے ایک فلسفی آپ کا معتقد اور مرید ہو گیا، ایک بہت بڑا فلسفی آپ کا مرید ہو گیا، معتقد ہو گیا. جیسے آج کل کے عام طور پہ زیادہ تر، سب کی بات نہیں کرتا، بڑی بڑی ڈگری والے وکیل، جج، ڈاکٹر، انجینئر یہ جلدی سے دین کی طرف نہیں آتے، دیندار لوگ کی طرف نہیں آتے. مولوی مولانا لوگ کا یہ لوگ مذاق اڑاتے، سب نہیں، کچھ لوگ، سب کی بات نہیں کرتا. کچھ لوگ تھوڑی سی چربی چڑھتی ہے تو وہ مولانا کو حقیر سمجھتے ہیں، صوفیہ کو حقیر سمجھتے ہیں، ایسی ہوتا ہے. اور کچھ لوگ، کچھ ایسے بھی ہیں کہ ڈگریاں لے کر بھی اگر اللہ انہیں توفیق دیتا ہے تو اہل علم سے قریب رہتے. تو جلدی سے دنیا دار طبقہ اہل اللہ کا قائل تو نہیں ہوتا. تو اتنا بڑا فلسفی تھا اپنے دور کا، لیکن وہ ہو گیا تھا شیخ خرقانی کا مرید. تو ایک مرتبہ محبت جو جوش مارنے لگی تو خانقاہ میں شیخ خرقانی تھے نہیں، تو چلتے چلتے پتہ پوچھتے پوچھتے آ گیا شیخ خرقانی ابو الحسن خرقانی کے گھر پہ. دروازے پہ دستک دی، جب دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ انہوں نے باہر سے کہا میں فلاں فلسفی بول رہا ہوں. تو کہا کیا کام ہے؟ تو کہا شیخ ابو الحسن خرقانی ہے گھر میں. تو کہا کہ اچھا وہ مکار کب سے شیخ ہو گیا؟ وہ مکار کب سے حضرت ہو گیا؟ یہ پریشان ہو گیا فلسفی کہ یہ پوری دنیا جس کو شیخ اور حضرت کہتی ہے، ان کے گھر کے اندر سے بیوی کہہ رہی. کہا آپ کون ہے؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں. یہ بیوی کہہ رہی کہ وہ مکار حضرت اور شیخ کب سے ہو گیا. اب پہلے ہی تو دنیا دار لوگ جلدی قریب نہیں آتے، اگر بیوی جس کو مکار کہہ دے اب آپ بتائیں تو پھر تو بات بالکل سندی کا درجہ رکھتی ہے نا. یہی تو بات. کوئی امام صاحب کے متعلق اس کی بیوی کہہ دے فجر نہیں پڑھتا، تو اگر بیچارہ تہجد بھی پڑھتا ہو تو کوئی یقین کرے گا؟ تو یہی کرے گا کہ یار جب بیوی کہہ رہی ہے تو ہوگا ایسا ہی. ادھر وہ بیوی کہہ رہی وہ مکار کب سے حضرت ہو گیا، شیخ کب سے ہو گیا. وہ اس کے پیر تو لڑکھڑا گئے کہ میں غلط جگہ تو مرید نہیں ہو گیا، میں غلط جگہ تو نہیں چلا گیا. ایسے میں دور سے ایک بندہ دیکھ رہا تھا، اس کو سارا معاملہ پتا تھا کہ گھر کے حالات کیا ہیں. اس نے کہا بھائی جان ادھر آؤ. وہ ادھر آیا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ شیخ صاحب یہاں نہیں ملیں گے، شیخ صاحب اس وقت جنگل گئے ہوئے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے. گھر کے اندر چولہا جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی، شیخ صاحب لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے. اللہ کے ولی بڑے روشن ضمیر ہوتے ہیں، جو واقعی ولی ہوتے ہیں وہ روشن ضمیر ہوتے ہیں. تو اس دن حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نے کیا کیا کہ لکڑی کا گٹھا سر پہ رکھ کے لانے کی بجائے آپ شیر پر بیٹھے، شیر کا گٹھا لکڑیوں کا گٹھا شیر کی پیٹھ پہ رکھا، خود شیر پہ بیٹھے اور سانپ کو، ناگ کو چابک بنا کر اس شان سے اس فلسفی کے پاس آئے. کیونکہ معلوم تھا کہ گھر کے اندر ڈسا گیا ہے، تو گھر میں ڈسا گیا ہے تو اگر میں اسی لکڑی کا گٹھا لے کے جاؤں گا تو یہ تم بیعت ہی توڑ دے گا، پھر کبھی اللہ والوں کے قریب ہی نہیں آئے گا. تو پھر کبھی کبھی اپنی شان بھی بتانی پڑتی، اللہ والوں کو تو شان بتا دی. اب اس نے جیسے ہی دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ مکار نہیں ہے، مکار کوئی اور ہے. تو کیونکہ اگر مکار ہوتے تو شیر کو سواری تھوڑی بناتے، مکار ہوتے تو سانپ کو چابک تھوڑی بناتے. لیکن گیا تو قدموں پہ گر کے کہا حضرت ساری باتیں چھوڑیے، پہلے یہ کیجئے کہ آپ کو بیوی کو پہلے طلاق دے کے گھر سے باہر نکالیے، کیونکہ اگر کوئی بندہ جائے گا تو آپ سے بدزن ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. میں بھی بدزن ہو گیا ہوتا اگر یہ کرامت اور یہ منظر میں نہیں دیکھتا، اس لیے ایسی عورت کو گھر سے نکال دینا چاہیے. شیخ ابو الحسن خرقانی نے کہا او فلسفی زبان سنبھال، تو کون ہوتا ہے میری بیوی کے خلاف بات کرنے والا؟ دیکھو کیا شان ہے اللہ والوں کی، بیوی نے خلاف بات کی ہے. لیکن وہ نہیں، کوئی دوسرا ہوتا تو موچوں پہ تاؤ دے کر خدا جانے کیا فیصلے کرتا. لیکن اللہ اکبر، شیخ ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں میری بیوی ہے، اس کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کریں گے. کہا حضرت وہ آپ کو مکار کہتی ہے، آپ کی ولایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جائے گا تو بدسن ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. شیخ ابو الحسن خرقانی نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا فلسفی صاحب یہ جو مرتبہ دیکھ رہے ہو نا کہ میں شیر کو سواری بناتا ہوں، سانپ کو چابک بناتا ہوں، یہ مرتبہ مجھے نفل روزوں اور نفل نمازوں سے نہیں ملا ہے، بیوی کی تلخیوں پہ میں نے صبر کیا ہے، اس وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا. یہ منزل اللہ نے بیوی کے ظلم پہ صبر کی برکت سے عطا کیا ہے.
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مردوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ بیوی کے مظالم پہ صبر کرے، اور عورتوں کو نصیحت کی جاتی ہے وہ شوہر کے مظالم پہ صبر کرے، اس لیے کہ شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گھروں کو خوشیوں سے آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رنج غم بلا سے محفوظ رکھے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ سارے ہنگامہ آرائیاں اس لیے ہے کہ ہمارے پاس دینی تعلیم نہیں ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کے پاس دینی تعلیم تھی، اس لیے انہوں نے اتنے سب کچھ کے باوجود بھی طلاق نہیں دیا۔ آج کا کوئی لم چلانے والا صرف یہ سن لے کہ آپ کی بیوی آپ کی غیر موجودگی میں کہہ رہی تھی کہ ایسا ہے، تو وہ تو گھر سے نکال ہی دے گا، لیکن اللہ، بلکہ مکار کو بیوی مکار کہہ دے تو بھی گھر سے نکال دے گا، لیکن اللہ کیا اللہ والوں کی شان ہے۔ یہ صبر دین کی برکت سے آتا ہے، علم دین کی برکت سے آتا ہے۔ خواتین میں بھی صبر علم دین کی برکت سے آئے گا۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتی ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے، تو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے مدارس آپ کے درمیان حاضر ہیں، اور یہاں اس محلے میں ہمارا مدرسہ اہل سنت منیرہ جو چلتا ہے، یہ اسی کا سالانہ جلسہ ہے۔ اسی کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ تعالی عائشہ صدیقہ مدرسے کے نام سے شعبہ عالمیت کی تعلیم بھی ہوتی ہے، حضر کی تعلیم بھی ہوتی ہے، قرأت کی تعلیم بھی ہوتی ہے، تجوید وغیرہ بھی پڑھایا جاتا ہے، ناظری پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہے، تو مدرسے میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، بچیوں کا داخلہ کرائیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس لڑکیوں کے مدارس بھی ہے، لڑکوں کے مدارس بھی ہیں، 56 کے قریب مدرسے پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور بچیوں کو حفظ بھی پڑھا سکتے ہیں، عالم بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہم سب کو بہتر جزا دے، اور ہماری معلمات اور مدرسین جو محنت کر رہے ہیں رات و دن، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ سب کی محنتوں پر ان کو بہتر صلہ اور بہتر جزا عطا فرمائے۔ جو بچی قرآن شریف حفظ مکمل کی ہے، اس سے گزارش ہے کہ وہ چند صورتیں آخر کی پڑھ دیں، اس کے بعد بخاری شریف کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔